ایمان کی جو جاب لگی ہے وہ کہیں اور نہیں بلکہ راہیم کے ہی آفس میں ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ راہیم کو یہ جاب لگوانے کے لیے مسکان نے ہی کہا ہو۔ ویسے بھی راہیم خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے، کیونکہ جس دن شاہویر نے ایمان کو دھکے دے کے گھر سے نکالا تھا اس دن راہیم بھی تو وہیں موجود تھا۔ بہرحال ایمان تو اب کافی خوش ہوتی ہے کہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہو جائے گی، اور بالآخر اس کا ساتھ اس کی بہن اور اس کی ماں ہی دیتے ہیں۔ یعنی سسرال والوں کے لیے جتنا بھی کر دیا جائے وہ کبھی بھی کام نہیں آتے۔ جب شوہر آپ کو گھر سے نکال دے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو آپ کو گھر میں رکھے۔ اور تو اور اپنے بہن بھائی سے کیے گئے امبر اور آصف کے سارے وعدے بھی جھوٹے گئے، کیونکہ انہوں نے تو بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ اگر شاہویر نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تو ہم شاہویر کو ہی گھر سے نکال دیں گے، اور ایمان تو ہماری بیٹی ہے اور ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے گی۔ اور پھر زاویار جو کہ ان کا پہلا پوتا ہے، اس کے ساتھ تو وہ اتنی محبت کرتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیسے انہوں نے ایمان اور زاویار کو گھر سے جانے دیا اور شاہویر کے سامنے صرف ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہے۔ ورنہ تو اگر وہ چاہتے تو یہ ماں کا گھر تھا، وہ دھکے دے کے شاہویر سے کہتی کہ تم اس گھر میں اپنا حکم چلانے والے کون ہوتے ہو، یہ میری بھتیجی بھی ہے اور میری بہو بھی ہے اور میری بیٹی بھی ہے، تمہارا رشتہ اس سے ختم ہو گیا ہے تو تم اس گھر سے چلے جاؤ، لیکن ایمان اور میرا پوتا یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ بہرحال انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ شاید ان کو یہی ڈر تھا کہ اگر ایمان اور اس کا بچہ گھر میں رہیں گے تو ان کے خرچے تو ہمیں ہی اٹھانے پڑیں گے، اور ابھی تو گھر میں خرچے کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ شاہویر تو ان کی ذمہ داری لینے کے لیے راضی نہیں۔ آریان اپنے پیسے اس ایجنٹ کے ہاتھوں کھو چکا ہے، اور باقی رہا المیر تو وہ تو خود بھی اپنے سسر کے پیسوں پہ ہی پل رہا ہے، اس سے بھلا کسی اور کے خرچے کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے۔ حالانکہ اگر ساس واقعی ہی کوآپریٹو ہوتی اور اپنے پوتے سے اتنی محبت کرتی تو وہ ایمان کو یہاں پہ بھی تو یہ آزادی دے سکتی تھی کہ ایمان بیٹا، تمہیں اب اپنی زندگی میں جو بھی کرنا ہے، کچھ بھی بننا ہے تو میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں، زاویار پورے طریقے سے میری حفاظت میں رہے گا اور تم اپنے لیے کوئی نوکری ڈھونڈ سکتی ہو۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب آصف صاحب اپنی ہی شاپ پہ واپس جائیں گے اور اس کے نئے آنر سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ مجھے یہاں پہ جاب دے دیجئے۔ آنر بھی تھوڑا سا حیران تو ہوگا کہ یہ شاپ تو آپ نے ہی مجھے بیچی تھی اور اچھی خاصی رقم لی تھی جس سے آپ بہت اچھا کاروبار شروع کر سکتے تھے، لیکن اب آپ یہیں پہ ملازمت کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پاس تو صرف اور صرف ایک سیلز مین کی جاب ہے جو کہ آپ کرتے ہوئے اچھے نہیں لگیں گے، لیکن آصف صاحب تو یہ جاب کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور وہ صاف ہی اس شاپ کیپر سے کہیں گے کہ میں نے اس دکان میں جتنے عرصے کاروبار کیا ہے، آپ مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ میں اپنی دکان کے ساتھ کبھی بھی غداری نہیں کروں گا، بلکہ بہت ہی اچھا امپلائی ثابت ہوں گا، بس مجھے تنخواہ روز کی روز چاہیے۔ اور اس کے بعد جب اپنی پہلی کمائی لا کے امبر صاحبہ کے ہاتھ میں دیں گے تو وہ بھی حیران ہو جائیں گی کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، دونوں بیٹے تو اپنے پیسے گنوا چکے ہیں۔ اور باقی رہا المیر، تو اسے تو فبیہہ نے اتنا کنٹرول کیا ہوا ہے کہ آپ کو پیسے دینے سے رہا، تو آخر یہ پیسے آئے کہاں سے؟ کسی سے ادھار مانگے ہیں تو برائے مہربانی واپس کر دیں، ہم جیسے کیسے کر کے گزارا کر لیں گے، لیکن بلا وجہ میں نہیں چاہتی کہ ادھار کا بوجھ بھی آپ کے ان بوڑھے کندھوں کے اوپر آ جائے۔ تو آصف صاحب کہیں گے کہ یہ کوئی ادھار نہیں بلکہ میری اپنی کمائی ہے، اور میں تمہارے لیے کما کے لایا ہوں، کیونکہ میں تمہارے خرچے ہمیشہ خود ہی اٹھانا چاہتا ہوں، تمہیں ان بچوں کا محتاج کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ امبر صاحبہ اس بات پہ غمزدہ بھی ہو جاتی ہیں اور خوش بھی ہوتی ہیں۔ آصف صاحب بتا دیتے ہیں کہ میں نے اپنی ہی دکان میں جا کے نوکری تلاش کر لی ہے، اور ویسے بھی یہ میرے اپنے لیے بھی بہتر ہے، گھر بیٹھے بیٹھے بلا وجہ ہی ڈپریشن کا مریض ہو رہا تھا، باہر نکلوں گا، لوگوں سے ملوں گا تو یقیناً زندگی اچھی گزرے گی۔ اب امبر صاحبہ آصف کو یہ جاب کرنے دیں گی یا بلا وجہ ہی اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کریں گی، یہ سب تو ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں ہی پتہ چلنے والا ہے۔ بہرحال شاہویر کے ساتھ بہت برا بہت جلد ہونے والا ہے، پر کیا برا ہونے والا ہے یہ سب تو آپ جان سکیں گے آنے والی چند ایک ساتھ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔